بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر وضو کے آیت الکرسی یا چاروں کل پڑھنا دین اسلام میں طہارت و پاکیزگی ایمان کا جز ہے، اور یہ ایک اہم عبادت اور دین کا ایک پہلو اور شعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والے لوگوں کو بے انتہا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس بستی میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بہت صفائی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ صفائی اور ستھرائی کرنے والے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان آیات سے اسلام میں صفائی کی کس درجہ اہمیت ہے اور طہارت کا اہتمام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو طہارت کی ترغیب دی اور تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی طہارت و پاکیزگی ہے۔ اس طرح جو شخص نماز کا پابند ہے وہ دن میں 5 مرتبہ جسم کے ان حصوں کو تو لازمی دھوتا ہے جو روزمرہ کے کام کے دوران گندے اور میلے ہو جاتے ہیں۔ وضو کا اصل یہ ہے کہ انسان پاک اور صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جھکے اور انسان کی طبیعت میں عاجزی اور سرشاری آ جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کے ارادے سے آئے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے سرے سے نکل جاتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کو دھو لو، نیز اپنے سر کا مسح کر لو اور ٹخنوں سمیت اپنے پیر دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک منہ صاف کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح چہرے، کوہنیاں اور پاؤں دھونے سے بھی یہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور انسان کو وضو کرنے سے جو روحانی اور جسمانی فوائد و ثمرات نصیب ہوتے ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیوں قبل اپنے بندوں کو جو عبادت سے پہلے وضو کو فرض قرار دیا تھا، اس کی کتنی فضیلت اور بے حد فوائد و ثمرات ہیں۔ مسلمانوں میں غیر مسلمانوں کی نسبت کم بیماریاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ اسلام نے پاکیزگی کا درس دیا ہے، اس لیے 5 وقت پابندی اور استقامت سے وضو اور نماز ادا کرنے کا ارادہ کریں۔ ناظرین، بغیر وضو کے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا کیسا ہے؟ کیا وضو کے بغیر یہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جب بھی نماز ادا کرنی ہو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ اسے دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر وضو کو فاسد کرنے والی کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے اس بات پر کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور پھر اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو برقرار ہے۔ لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اپنی روزمرہ کے کام سر انجام دیتے وقت قرآن پاک پڑھے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن آپ قرآن پاک کو پکڑ یعنی کہ چھو نہیں سکتے، اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں تو آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین، ہر ایک مسنون عمل، ہر دعا کے جیسے گھر میں داخل ہونے کی، باہر جانے کی، سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، اذان کا جواب، الغرض ہر مسنون دعا آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ یہ دعائیں بھی تو قرآن پاک سے لی گئی ہیں، تو یہ کہ آپ قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو تو قرآن پاک کو دیکھ کر قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ ناظرین، یہ سوال کہ کیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ یا چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ کلمہ شریف، درود شریف، چاروں کل یا ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، بغیر کسی تردد کے پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ عورت یا مرد ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی صورتیں جن کو ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کو زبانی
طور پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناظرین قرآن پاک کی کوئی بھی صورت اس نیت سے پڑھی جائے کہ اس کی تلاوت کرنی ہے تو اس نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر حالت جنابت پہ ہیں یا حالت حیض و نفاس میں ہیں یا خواتین کے کپڑے چھوٹے بچے کے پیشاب کرنے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں یا مرد حضرات کے باہر کام کرنے سے کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا ہے تو یہ تمام ناپاکی کی حالتیں ہیں، اور ان حالتوں میں اب زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں ان کو بے فکر پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال کہ اگر ناپاک حالت میں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ آپ قرآن کو بغیر وضو چھونے کے بغیر قرآن کی صورتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کو قرآن کی صورتیں یاد ہے تو آپ ان صورتوں کے بغیر وضو تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن پاک کی صورتیں ذکر و اذکار تک کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کی صورتیں تلاوت کی نیت سے زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو آیت الکرسی، چاروں کل، آیت کریمہ اور دیگر اذکار اور صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر قرآن کی پاک حالت میں تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ عمل باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت شمار کی جاتی ہے اور عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین آیت الکرسی کو اگر پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 7 انبیاء علیہ السلام کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے کہ جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اور اس کی قبر اس نور سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کی نظر کم نہ ہو تو 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں اور اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ کرم اور رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی طرف صرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت ہے، اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔